أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے آیت نمبر 168 میں عوام الناس کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو بھی زمین میں ہے، بس شرط یہ ہے کہ حلال ہو، پاک ہو، صاف ہو، عمدہ ہو. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں. تو دونوں جگہ پر حکم کس چیز کا ہے؟ کھانے کا. گویا اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اب دیکھیے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بے شمار قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں. ہر علاقے میں رہنے والوں کے لیے ان کے ذوق اور موسمی ضروریات کے مطابق وہاں پر سبزیاں اور پھل وغیرہ پیدا کیے ہیں، اور ان کی بے شمار انواع اور اقسام اور رنگ اور خوشبوئیں اور ذائقے ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارے کے سارا تمہارے لیے بنایا، اسے استعمال کرو، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے. اور اس معاملے میں شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، جیسا کہ آیت 168 میں فرمایا. شیطان کے قدموں کی پیروی کا کیا مطلب ہے؟ نمبر ایک یہ کہ وہ یہی چاہے گا کہ انسان ایسی چیزیں کھائے
جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منع کی ہیں یا جس میں اس کا نقصان ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے نا. تو دشمن سلو پوائزننگ بھی کرتا ہے، اور دشمن سامنے آ کے مقابلہ بھی کرتا ہے، اور دشمن چھپے وار بھی کرتا ہے. تو وہ چونکہ تمہارا دشمن ہے اس لیے تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہے اور اس کی پیروی نہیں کرنا. اشارہ اس بات کی طرف کہ بہت سے ایسے لوگ جو بتوں کے پجاری تھے یا ایسے ایسے دین میں انہوں نے طریقے اختیار کر رکھے تھے جو اللہ نے ان کے لیے نہیں اتارے تھے، تو انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی، خود سے ہی حلال حرام کے قاعدے وضع کر رکھے تھے. اللہ کی حلال اور پاک چیزوں کو لوگوں پر حرام کر دیا تھا. خاص طور پر مشرکین نے اپنے خیالوں سے، خود ساختہ طریقوں سے اپنے لیے جائز چیزیں بھی حرام کر رکھی تھی. مثلا انہوں نے ایک قاعدہ بنا رکھا تھا کہ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر ہمیں مقرر کر دینا ہے یا آزاد کر دینا ہے، جس کا نام انہوں نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام رکھا ہوا تھا، جس کی تفصیل آگے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. سورۃ المائدہ آیت 103. معنی کیا ہے؟ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام. یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ اللہ پر جھوٹ گڑتے. اسی طرح سورۃ الانعام میں آتا ہے وحرموا، اور انہوں نے حرام کر دیا ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیا تھا. یعنی کھانے پینے کی چیزیں انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں، افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہوئے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھی. سورۃ الانعام آیت 140 میں اس کی وضاحت ملتی ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے جو نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، کہ تم نے اپنے پاس سے ہی اس میں سے حرام حلال کر رکھا ہے. یہ سورۃ یونس آیت 59 ہے. سورۃ النحل میں واضح طور پر منع کیا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، مت تم کہو جو تمہاری اپنی زبانیں گھڑتی ہیں جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. جب تک وہ حرام نہ کرے اس وقت تک کوئی چیز حرام نہیں. تم اپنے اوپر حلال کو حرام نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو بھی پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں بطور رزق کے، اور واشکروا للہ، بس کیا کرو؟ اتنا کرو کہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو. اب شکر کے معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ ذہن میں آپ رکھیے کہ کھانے کے بعد، ملنے کے بعد، پانے کے بعد، یعنی انسان اللہ کی نعمتوں کا اعتراف بھی کرے، خوشی کا اظہار بھی کرے، اور اگر کبھی تھوڑا بہت کم ہو جائے تو ناراضگی کا اظہار نہ کرے، شکوے شکایت نہ کرے. جیسا کہ ایک صحابیہ نے اپنے شوہر کو روکا، ایک صحابی تھے، ان کے ہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا. کہنے لگے کہ میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتا ہوں کہ میری حالت بہت خراب ہے. ان کی بیوی کہنے لگی کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اللہ کی شکایت کرو گے؟ یعنی اگر ہمیں اللہ نے نہیں کوئی چیز دی تو پھر ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، ہمیں جا کر دوسروں سے شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ نہیں اور وہ نہیں. یہ کتنی سمجھداری کی دلیل ہے نا. بعض لوگوں کے پاس ہوتا بھی بہت کچھ ہے، اس کے باوجود وہ ناشکری کے کلمات بولتے رہتے ہیں. ہے ہی کچھ نہیں، بہت مہنگائی ہے، خرچ ہی پورا نہیں ہوتا، حالانکہ سب چل رہا ہے، لیکن جو مل رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور جو نہیں، یا کہیں ملتے ملتے کم ہو گیا یا تھوڑا ہو گیا، اس کا ذکر ضرور کریں گے. جب ملے گا تو کوئی نہیں بتائے گا کہ کیا ملا، اور جب نہیں ہوگا تو ضرور ذکر کریں گے کہ نہیں ہے. تو یہ ناشکری میں آتا ہے.
تو یہاں پر وشکروا للہ، جتنا بھی ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے، جو بھی رزق میسر ہے. اب تو آپ دیکھیں نا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. ہر علاقے میں جو چیزیں ہیں وہ مخصوص علاقوں میں سمٹ کر بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے، کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، وہ بےچارے چکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے خود. تو یہ ایک جو زمین پر ناانصافی کی قسم ہے وہ تو ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے رزق اتارا ہے اور ان کو محنت کے لیے کہا ہے اور اس کا عمل کو عبادت قرار دیا. یعنی ایسا نہیں کہ زمین پر رزق کم ہے، لیکن کچھ علاقوں میں جو قحط ہے، یعنی کچھ لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ دوسرے لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا ضائع کر رہے ہیں یا دوسروں کے حق کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ورنہ اللہ نے سب کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کی جسم کی جو ضروریات ہیں وہ سب زمین کے اندر موجود ہیں. یعنی بیسک فوڈ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ذائقے کی چیزیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بطور علاج چیزیں بھی ہیں کہ انسان جب اپنے اوپر خود کیے ہوئے ظلم کی وجہ سے بیمار پڑ جائے تو اللہ نے ہر یعنی بیماری کی شفا بھی پیدا کی ہے. یعنی زمین کے اندر اس کا بھی علاج اور طریقہ رکھا ہے کہ مختلف چیزیں مختلف چیزوں کی جو تاثیر ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں یا جسم میں اعتدال پیدا کر دیتی ہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کا معاملہ محض دنیاوی عمل نہیں، اس کا گہرا تعلق ہے کس سے؟ عبادت سے. کھانا بھی عبادت ہے. اگر انسان حلال اور پاک کھاتا ہے، اگر انسان کھا کر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر انسان درست چیز کھا کر صحت مند ہوتا ہے اور اس کو طاقت ہوتی ہے، تو پھر اس کی عبادت بھی بہترین طریقے پر ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حرام سے منع کیا گیا. اور حرام سے منع کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ اس کے پیچھے؟ حرام کی ممانعت کیوں ہے؟ وہ جو مختلف احادیث آتی ہیں جس میں حرام سے روکا گیا ہے یا مختلف چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور حرام دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک تو ظاہری نجاست اور ایک باطنی. یہ بات مانی ہوئی ہے کہ انسان کی غذا انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے، غذا انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی کھانا محض ایک دنیاوی عمل نہیں، یا کھانا محض کھانا نہیں، بلکہ کھانا انسان کی نفسیات پر، انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. کھانے سے انسان کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے، کھانے سے انسان کی روح بھی متاثر ہوتی ہے، اور کھانے سے انسان کے معمولات بھی متاثر ہوتے ہیں. کیسے؟ پہلی بات میں نے کیا کی کہ کھانا سے انسان کا جسم متاثر ہوتا ہے. اگر آپ اپنے جسم کی ضرورت سے کم کھا رہے ہیں تو بھی کیا ہوگا؟ بیمار ہوں گے. اگر ضرورت سے زائد کھا رہے ہیں تو بھی بیمار ہوں گے. اگر آپ ردی، باسی، گندی چیزیں کھا رہے ہیں تو بھی اس کا اثر آپ پر ہوگا. اور اگر آپ صحت مند غذا لے رہے ہیں تو بھی آپ کے جسم پر اس کا اثر ہوگا. اگر آپ اپنی طبیعت کے مخالف چیز کھاتے ہیں تو اس کا براہ راست نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی طبیعت خراب ہوتی، آپ کے اندر سستی پیدا ہوتی. جب سستی پیدا ہوتی ہے تو نماز صحیح طور پہ پڑھی جاتی، خشوع ہی نہیں پیدا ہوتا، دھیان ہی نہیں اس میں لگ سکتا. پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ صحیح غذا نہیں کھا رہے اور آپ صحت مند نہیں تو آپ صحیح طور پر رکوع نہیں کر سکیں گے، سجدہ درست نہیں کر سکیں گے. پھر اسی طرح خشوع اور کنسنٹریشن تو بالکل بھی نہیں ہوگی. پھر اگر پیٹ خراب ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ نمازوں کا وقت نکل جائے گا بعض اوقات، کہ آپ یکسوئی نہیں ہو پا رہے نماز میں. اسی طرح باقی عبادات میں بھی، یعنی عبادت صرف نماز کا نام نہیں، جیسے پہلے درج کیا. مثلا کسی انسان کی خدمت کرنا یا کسی انسان کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، یہ بھی تو عبادت ہے. تو جب آپ اپنے آپ ہی کو نہیں سنبھال سکتے، آپ کسی اور کو کیا دیکھیں گے؟
پھر دوسری چیز جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی روح پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو، جسم میں درد ہو، تو آپ خوش نظر آ سکتے ہیں؟ آپ خوش نظر نہیں آئیں گے. قدرتی طور پہ آپ کا چہرہ اتر جائے گا. اور اگر آپ اندر سے طاقتور ایکٹیو ہیں تو بڑی سے بڑی بات بھی آپ پہ کم اثر کرے گی. صحیح فوڈ کے نہ ہونے سے آپ کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں موت ہو جائے ان کو تلبینہ کھانے کو کہا. تلبینہ ایک غذا ہے جس میں شاید کھجور اور دودھ یا کچھ اس طرح کی چیز بناتے ہیں کہ اس سے ان کو تسکین ہوگی، کہ وہ ایسی چیز کھائیں کہ جس کو کھا کر ان کے اندر کچھ جان آئے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب غم کی کثرت ہوتی ہے نا، بھوک اڑ جاتی ہے. آپ کہتے مجھے بھوک نہیں، مجھے نہیں کھانا. آپ ایک ٹائم نہیں کھا رہے، دوسرا نہیں کھا رہے، اور پھر جب نہیں کھاتے تو پھر جسم کو کیا ہوتا ہے؟ کمزوری. اور کمزوری کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھا کھانا ہی نہیں، دل ہی نہیں. اچھا جب نہیں کھاتے نا تو نہ کھانے کی پھر عادت ہو جاتی ہے نا. اچھا پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسم کو صحیح غذا نہیں مل رہی اور نہیں کھا رہے آپ صحیح، تو آپ قدرتی طور پہ بیمار پڑیں گے، اور پھر آپ کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے، آپ دوسروں پہ بوجھ بن جائیں گے. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ کتنی حکمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کہ انہیں ایک خاص طاقتور غذا کھانے کے لیے کہا گیا کہ جس سے ان کی انرجی بحال ہو. انرجی ہوگی تو غم کا مقابلہ بھی ہو جائے گا. اگر انرجی نہیں ہوگی تو غم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے آپ. اور پھر آپ چڑچڑے ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہے، آپ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں کے اندر، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اگر بچے صحیح غذا نہیں کھا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کیا بیماری ہے، کس بات پہ ناراض ہے، بات بات پہ ناراض ہو رہے ہیں، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں. آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ بھوک. تو غذا انسان کے جسم پر، انسان کی روح پر، انسان کے جذبات پر، انسان کے معاملات اور رویے اور طریقوں پر، سب چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ دین میں کچھ اعمال تو ہیں جو مقاصد سے تعلق رکھتے ہیں نا، جو آپ کی سوچ سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ظاہری چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کھانا پینا، بظاہر دنیا کا کام. لیکن فرمایا کہ حلال کھاؤ، اچھا کھاؤ اور شکر کرو اگر تم عبادت کرتے ہو اس کی. یعنی یہ درست عبادت کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کی سستی نہیں کسی وقت دور ہو رہی، نہ آپ پڑھنے پڑھانے کے قابل، نہ آپ صحیح عبادت کے قابل، نہ کسی کی خدمت کے قابل، بلکہ الٹا دوسروں پہ بوجھ اور مصیبت، تو ضروری کیا ہے؟ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو درست کیا جائے. ایٹنگ ہیبٹس کو، اور بجائے اس کے کہ ہر چیز کو نہیں 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 کیا جائے. کیونکہ بہت سی بچیاں یہ اچھا نہیں لگتا یہ نہیں کھانا، وہ اچھا نہیں لگتا وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کمزور ہوتی ہے. اب اس کے بعد کہ شادی ہوئی، پریگننسی ہوئی، کسی کام کے قابل نہیں، اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ غیر ضروری طور پر یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، دوسروں کے لیے بلائے جان ہو گئے نا. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کھاؤ، کھاؤ جو پاکیزہ چیز ہے. انسان صرف ٹیسٹ کی خاطر نہ کھائے کہ جو صرف بہت اچھے ذائقے کی ہو وہ کھاتا رہے، چاہے اس میں غذائیت نام کی چیز نہ ہو. ایسا کوک میں کیا غذائیت ہے؟ الٹا نقصان ہے. اسی طرح بہت سی ایسی فوڈ جو ہم کھاتے ہیں، کبھی ہم سوچیں کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوگی. تو وہ کھانا کیا ہے؟ الٹا نقصان دہ، کیونکہ ہماری باڈی اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہے. اللہ نے ہمارے جسم کو اس کے لیے بنایا نہیں ہے. تو جن چیزوں کے لیے اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا نہیں، جب ہم ان کے اندر وہی تابڑ توڑ ڈالتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم صحیح عبادت نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں ایسی جو دانت خراب کریں گی. جو دانت خراب ہے تو آپ کچھ کھانے چبانے کے قابل ہی نہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ پھر بیمار ہیں. اور معدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر وعاء کا، بدترین برتن کا، کہ جو بھرنے کا نام نہیں لیتا. اور پھر یہ کہ وہ جب اس میں غلط چیزیں جاتی ہیں تو پورے جسم کو رگے ہوئے ہی سے جاتی ہیں. یعنی غذا جیسی کھائیں گے ویسے ہی آپ کا خون بنے گا،
جیسا خون بنے گا ویسے ہی آپ کی پھر شخصیت بنے گی. تو یہ کھانا پینا جو ہے یہ محض دنیاوی اور ظاہری کام نہیں، یہ عبادت کی قسم سے تعلق رکھتا ہے. لہذا اپنی غذائی عادات کو درست کرنا ہماری دنیاوی کاموں میں سے پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت رچ فوڈ کھائی جائے، بہت زیادہ کھایا جائے، جو کوئی کچھ بتائے اس میں بڑی طاقت ہے وہ کھا لیا جائے، یہ طاقت ہے وہ کھا لیا جائے. نہیں، جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کھا سکتے ہیں، جس کو آپ بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں یا متوازن غذا کہتے ہیں. اور پھر خاص طور پر حرام سے بچنا ضروری ہے. اور حرام، دونوں حرام سے بچنا، ایک ظاہری حرام اور ایک مانوی حرام. ظاہری حرام میں تو جیسے یہ ما اہل بھی لغیر اللہ کہا گیا، یہ لحم الخنزیر یا میتہ اور دم، یہ سب چیزیں ظاہری حرام ہے. ما اہل بھی لغیر اللہ میں باطنی نجاست شرک کی بات. اس کے علاوہ باقی جو رشوت ہے یا سود ہے یا اور چیزیں جو مثلا اب روپے پیسے میں یا رشوت میں اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی غذا بھیج دی تو بظاہر تو غذا بہت صاف ہے، لیکن اس کے اندر ایک مانوی نجاست. تو وہ چیزیں جو اس طرح کی بھی حرام میں شامل ہوتی ہیں، حرام میں آتی ہیں، وہ چیزیں بھی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان کا دل سخت کرتی ہیں. دلوں کی سختی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے، عبادت کو دل نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس نہیں ہوتا. اگر انسان عبادت کی طرف رغبت نہ پائے، دل ہی نہیں کرتا عبادت کرنے کو، تو اپنی غذا، اپنے لقمے کو دیکھے کہ اس کا سورس کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے، صرف پاک مال قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا. چنانچہ فرمایا، اے پیغمبرو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور فرمایا، اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال پریشان ہو اور خاک آلود ہو، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام. پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ گویا حرام عبادت میں رکاوٹ ہے، اور اگر انسان ظاہری کچھ عمل کر بھی لے تو ان کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. یہ ترمذی کی روایت تھی. ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد نے روایت کی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے، وہ جلنے ہی کے قابل ہے. مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان حرام چھوڑے اور حلال اختیار کرے، بلکہ جو چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں ان کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بنتا جب تک شک والی چیزوں کو نہ چھوڑ دے، جب تک اندیشے والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں. حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالتی. یعنی حرام کے معاملے میں انسان محتاط رویہ اختیار کرے اور جن چیزوں میں شک پڑ جائے ان کو بھی چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہ کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. یعنی لوگوں کے اندر سے حلال حرام کی تمیز اٹھ جائے گی. ان کو فکر کس بات کی ہوگی کہ مال آئے، اس کی نہیں ہوگی کہ وہ حلال بھی ہو. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو حلال کھانے کا، یہ طیب کھانے کا حکم ہے، یہ قرآن میں 3 بار آیا ہے. نمبر 1 تمام انسانوں کے لیے، نمبر 2 ایمان والوں کے لیے،
اور نمبر 3 رسولوں کے لیے. سورۃ المومنون میں آتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. یہاں پر آیا نا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور وہاں پر کیا آیا؟ اچھا کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا سیکھا ہم نے اس سے؟ پاکیزہ کھانا اور اچھا عمل. اچھا عمل بیسڈ ہے کس پر؟ اچھے کھانے پر. اچھے کھانے سے مراد کیا ہے؟ حلال اور پاک، صاف ستھرا، بیلنس ڈائٹ. یعنی اگر کھانا درست نہیں ہوگا تو عمل بھی درست نہیں ہو سکتے. کھانا درست نہیں ہوگا تو عبادت بھی نہ ہو سکے گی. یہ ہے خلاصہ اس آیت کا. اور دوسری بات کیا ہے کہ اپنی مرضی سے حلال حرام کے قاعدے مت بناؤ. سب حلال ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے حرام کیا. اور پھر یہ کھانا نہیں چھوڑو، شکر ادا کرنا سیکھو. اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، کھاؤ لیکن شکر گزار بنو. اور جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ عموماً ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی نہیں کھاؤ، یہ بھی نہیں کھاؤ، یہ بھی نہیں کھاؤ. تو بات یہ ہے کہ سب کھاؤ سوائے اس کے کہ جو حرام ہو. یہ الگ بات ہے اگر آپ ہر چیز میں حرام ہی ڈال کے بنا رہے ہو تو پھر ہر چیز ہی حرام ہوگی. ورنہ اللہ نے جتنی بھی سبزیاں پیدا کی ایک بھی حرام نہیں. کتنی وسعت، جتنے پھل اور سبزیاں ہیں اس میں سے کچھ بھی حرام نہیں. جو زمین اگاتی ہے سب حلال ہے. اسی طرح مویشی جانور یعنی جو انسان سے مانوس ہوتے ہیں سب حلال ہے. گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ، اونٹ. لیکن وہ جانور انسان ان سے اس طرح مانوس نہیں، یا ان کی نفسیات یا ان کا مزاج ایسا ہے کہ جو انسانوں کا نہیں ہونا چاہیے، تو ان کو بھی کھانے سے روکا گیا، جس کی ابھی وضاحت آئے گی. کہ جیسے درندوں میں سے ذوناب جو کچلیوں سے شکار کرتے ہیں ان کو کھانے سے روکا گیا. کیوں؟ ابھی میں نے ذکر کیا کہ زمین جو کچھ اگاتی ہے سب حلال ہے. بہت سے جانور بھی حلال ہیں، ہاں کچھ جانور حرام کیے گئے ہیں. ان کی حرمت کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے. مثلا کچلیوں والے شکار کرنے والے درندے حرام ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے. کیوں؟ کہ غذا انسان کی عادات پر اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا انسان اگر ایسی چیزیں کھانا شروع کر دے تو اس کے اندر بھی درندگی آئے گی. اسی طرح پرندوں میں سے بہت سے پرندے حلال ہیں، چڑیا ہے، کبوتر ہے، کچھ اور. لیکن وہ پرندے حرام ہیں جو اپنے پنجوں سے شکار کریں، جیسے عقاب ہے، چیل ہے یا کوا ہے. یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن اللہ غفور رحیم. تو فرمائے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے حرام کیا تم پر میتہ، مردار. اور مردار کیا ہے؟ جو خود مر جائے. مردار کس کو کہتے ہیں؟ جو خود مر جائے یا پھر جسے ذبح نہ کیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار حرام کیا ہے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مردار کیا ہے، نمبر 1 جو خود مر جائے، اور نمبر 2 جسے حلال نہ کیا گیا ہو، یعنی ذبح نہ کیا گیا ہو. اور ذبح کرنے کی شرط کیا ہے؟ جس کا خون بہانا، اور اس کے آگے آئے گی وضاحت. وہ دم اور خون. اور خون کون سا حرام ہے؟ جو بہتا خون ہو. لیکن جمع ہوا خون حلال ہے، خواہ وہ گوشت کے اندر جمع ہوا ہو یا پھر
کلیجی اور تلی کی شکل میں. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا نہ بھی ذبح کیا گیا ہو، یعنی جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو یا اسے غیر اللہ کے نام پر مقرر کیا گیا ہو. اب آپ دیکھیے کہ مختلف چیزوں کو جو اللہ نے حرام قرار دیا تو کس لیے؟ کہ وہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ، تاکہ انسان نقصان سے بچ سکے. لیکن ان چیزوں کو بھی جنہیں اس نے واضح طور پر حرام کر دیا، ان چیزوں کو بھی بحالت مجبوری استعمال کرنے کی اجازت دی. کیوں؟ تاکہ انسان کا نقصان نہ ہو. اسی لیے آخر میں کیا آتا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم. آیت کے 2 حصے. پہلے حصے میں کیا بتایا کہ کیا کیا حرام ہے، اور حرام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سختی سے منع. صرف منع نہیں بلکہ سختی سے منع، یعنی بالکل آپ اس کو نہیں استعمال کر سکتے. دوسرے حصے میں رخصت ہے کچھ، ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں. جب حرام کیا تو کیوں کیا؟ نقصان نہ ہو. جب اس میں سے رخصت دی تو کیوں دی؟ کہ نقصان نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندوں کو کس سے بچانا چاہتا ہے؟ نقصان سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بندوں کے لیے بہت مہربان ہے. اسی لیے کیا فرمایا کہ فمن استر، جو مجبور کر دیا گیا. اب آپ سوچ رہے ہیں معنی مجبور کرنے کا، اضطراری کیفیت. کیا معنی کیا گیا تھا مجبور کیا گیا تھا؟ کسی چیز میں جب نقصان نظر آ رہا اور انسان اس چیز کی طرف نہ جانا چاہے تو زبردستی اس کو ادھر لے جایا جائے. تو جو نہ کھانا چاہے لیکن حال ایسا ہو گیا ہے، مجبوری ایسی آ گئی ہے کہ اب اس کو زبردستی کھانا پڑ رہا ہے. اور یہ کون سی حالت ہوتی ہے؟ جس میں انسان کی جان جانے کا اندیشہ ہو، جس میں انسان کی موت کا اندیشہ ہو، یا یقین ہو یا گمان غالب ہو. تو ایسی صورت میں ہمیں پھر اجازت ہے، یہ رخصت ہے کس چیز کی؟ حرام میں سے ضرورتاً کچھ لینے کی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ تم پر مہربان ہے، لہذا تمہیں رخصت ہے کہ جب تمہیں شدید بھوک لگی ہو فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، یعنی بھوک سے بے حال ہو جائے، اور ایسا بے حال کہ مرنے کے قریب ہو جائے، جسے مرنے لگے، اس صورت میں پھر اتنی ڈوز یا اتنی غذا کہ جس سے جان بچے اس کا کھانا لازم ہے، کیونکہ نہ کھانا خودکشی ہے، خودکشی حرام ہے. تو اس لیے ایسی بھوک ہڑتال کرنا کہ جس میں انسان اس حد تک کھانا چھوڑ دے کہ اس کی موت واقع ہو جائے، تو خود سے ایسا کام کرنا جو ہے یہ انتہائی ناجائز ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. تو فمن استر، جو مجبور کر دیا گیا. اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ المائدہ میں وضاحت کر دی گئی من استر کی، من استر فی مخمصۃ، شدید بھوک کی حالت کی وجہ سے. غیر باغن، وہ چاہنے والا نہیں اس کو. یعنی ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے دل میں اس کی چاہت ہے کہ میں کسی طرح چکھ کے دیکھوں کہ کیا ہے یا کھاؤں، یا یہ کہ پہلے مثلاً اس کی عادت تھی، روٹین تھی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جن غذاؤں کی آپ کو بچپن سے عادت ہو جاتی ہے پھر ان کی ایک کریو ہونے لگتی ہے کہ نہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا پیٹ نہیں بھرا. ہوتا ہے نا ایسے، جو چیزیں مائیں بچپن سے کھانے کی عادت ڈال دیتی ہیں ویسے، یا آپ ایک خاص علاقے یا خاص جگہ کی غذاؤں کے عادی ہوتے ہیں تو دوسری جگہ بھی جا کر ان کو امپورٹ کراتے رہتے ہیں مرچوں وغیرہ کو، اس کے بغیر پیٹ نہیں بھرتا. اسی طرح آپ سوچیں وہ لوگ
جو پہلے اسلام میں نہیں ہوتے، وہ خاص قسم کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں، جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑتے ہیں، تو کتنا بڑا امتحان ہے. ان کو کریو ہو سکتی ہے نا. تو یہاں پر غیر باغن یعنی اسے کوئی کریو نہیں، اس کی کوئی طلب نہیں، اس کی کوئی چاہت نہیں، اس کا کوئی شوق نہیں. اور باغن کا دوسرا معنی کیا کیا گیا؟ باغی یعنی سرکش نہیں، وہ قانون توڑنا نہیں چاہتا. باغی کا ایک لفظ ہی معنی ہوگا، یعنی اس کے دل میں اس کھانے کی کوئی محبت نہیں، شوق نہیں. اور دوسرا معنی یہ کہ وہ قانون نہیں توڑنا چاہتا، کہ وہ اس لیے کھا رہا ہو کہ میں ذرا ان کو بتاؤں کہ میں آرام سے اللہ کا قانون توڑ سکتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں اللہ کے قانون کی. وہ ایسا شخص نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ حرام چیزوں کو دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں. ولا آدن، اور آدن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دو معنی پھر کیے گئے. آدن کا ایک معنی کیا گیا ہے عادی، یعنی اس کو عادت نہیں ہے، اس کی کوئی نشہ نہیں ہے اس کا. اور دوسرا معنی حد سے بڑھنے والا، یعنی وہ اس معاملے میں بس اتنا ہی کھائے گا جتنا ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. فلا اسم علیہ، تو ایسا کھانے والے پر گناہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے اب کھا رہا ہے. تو اصل چیز پھر کیا ہے؟ اللہ کا حکم. جب کہ کھاؤ تو کھا لیں، جب کہ نہیں کھاؤ نہیں کھائے، چھوڑ دیں. یہی عبادت ہے. عبادت کا کیا معنی؟ سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا. اسلمت لرب العالمین. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اب یہاں ایک آیت جس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، اور وہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا یا اسے اس پہ مقرر کر دیا گیا. دیکھیں ہے لام لام سے، جس کا معنی کسی کا نام پکارنا، بلند آواز سے نام لینا. تو اس کا ایک معنی تو یہی ہوگا کہ ذبح کرتے وقت بلند آواز سے نام لینا. لیکن بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نام بلند آواز سے پکارے، اس کی نیت میں ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور، یعنی وہ اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا گیا بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا گیا. اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں اس کے 4 طریقے ہوتے ہیں. نمبر 1، مطلقاً اللہ کے، مطلقاً کا لفظ میں کئی دفعہ بولوں گی، آپ اس کا معنی یاد رکھیے. یعنی مطلق کا لفظ نا طلاق سے، طلاق کا مطلب آزاد، یعنی ٹوٹلی پیورلی ایبسلیوٹلی. مطلقاً ایبسلیوٹلی، ایبسلیوٹلی اللہ کے سوا کسی اور کا نام، مثلا جبریل کے نام پر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یا آپ کے نواسوں کے نام پر، یا کسی اور مخلوق کے نام پر جیسے جنات کے نام پر، یا فرشتوں کے نام پر، یا بتوں کے نام پر. یہ کیا ہے؟ مطلقاً، نہیں اس میں اللہ کا نام ہے ہی نہیں، ٹوٹلی غیر اللہ کا نام. ایک یہ صورت ہے. اب آپ نے کیٹیگریز کر لی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کے بھی نام پر وہ غیر اللہ، چاہے وہ جبریل ہو یا اور فرشتے ہوں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور پیغمبر ہو، چاہے وہ آپ کے نواسے ہوں یا آپ کی امت میں سے کوئی اور بزرگ ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ کوئی جانور ہو، چاہے وہ پتھر کے بت ہو، سب غیر اللہ میں آتے. ٹھیک ہے. دوسری شکل، اللہ کا نام بھی ہو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام بھی ہو. اللہ کا نام بھی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام بھی. مثلا جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جہاں اللہ کا نام لکھتے ہیں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لکھتے ہیں، یا اللہ یا محمد وغیرہ بھی لکھتے ہیں، جیسے ساتھ ساتھ برابر کر دیتے ہیں. تو پکارنا کس کو چاہیے؟ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. یہی تو یہاں منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو جہاں پکارا گیا کچھ ذبح کرتے وقت یا کچھ اللہ کے نام پہ دیتے وقت، وہاں مشکل ہو جائے گی.
یعنی عبادت کس کی ہے؟ ایاک نعبد، صرف تیری. یعنی عبادت میں آپ کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے. اور جانور کا ذبح کرنا یا قربان کرنا بھی ایک قسم کی کیا ہے؟ عبادت ہے. فصلی لربک وانحر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. یعنی قربانی کرنا عبادت ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نام پہ دینا، صدقہ کرنا عبادت. یعنی اللہ نے جو تمہیں دیا اس کو تم کسی کو دے رہے ہو اللہ کی خوشی کی خاطر، یہ تو عبادت ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نیت رکھ کے دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. وہ عبادت نہ رہا، وہ دیا ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو دوسری صورت کیا کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں کسی اور کا بھی. اس میں مثلاً آپ ویسے تو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں لیکن دل میں آپ کے یہ بھی خواہش ہے کہ میری پروجیکشن ہو کہ میں نے کتنا دیا. تو یہ صرف اللہ کے لیے کا نہیں نا، اس میں آپ کے اور نیت بھی ساتھ شامل ہے. چاہے کوئی چیز ذبح کر رہے ہیں چاہے آپ ویسے ہی دے رہے ہیں، یعنی جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی نام یا خوشی یا کوئی اور چیز بھی بیچ میں آ جائے. تیسری صورت، نام اللہ ہی کا ہو صرف. دوسری صورت میں کیا تھا؟ اللہ کا نام اور کسی اور کا بھی نام. تیسری صورت، نام اللہ ہی کا ہو لیکن نیت میں کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہو. مثلا شہرت، ریاکاری، دکھاوا، یا پھر یہ کہ کسی خاص بزرگ کو خوش کرنا مقصود ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، کہ ان کی فیور حاصل کی جا سکے ان کے تقرب کے لیے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز، کسی کا بھی نام نہ ہو، کوئی نام لیا ہی نہ گیا ہو. اس سے بھی منع کیا گیا قرآن پاک میں. سورۃ الانعام آیت 121، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. یعنی اگر جانور ذبح کرتے وقت ذبح تو کیا گیا مگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ بھی نہیں کھا سکتے. کیوں؟ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا، جس کا خون بہایا جائے اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ. سمجھ آ گئی 4 صورتیں. تیسری صورت یہ ہے کہ بظاہر تو اللہ کا نام لیا جائے، یعنی زبان سے نہیں لیا گیا کسی اور کا نام، کہا اللہ ہی کی خاطر ہے، لیکن اندر نیت میں یہ ہے کہ یہ فلاں بزرگ کے لیے تاکہ وہ مجھے کل قیامت کو بچائیں، یا یہ کہ کسی دکھاوے اور شہرت کے لیے انسان کرے. ٹھیک. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ رہا وہ جو ہم کسی کی طرف سے کرتے ہیں، مثلا ماں باپ کے لیے کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس میں ان کے لیے ایک طرح سے شکرانے کے طور پر ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اس میں شرک نہیں ہے کیونکہ اس سے مراد ان کی خوشی نہیں ہے یا ان کی عبادت نہیں ہے، بلکہ ان کو ثواب پہنچانا مقصود ہے. تو جو چیز کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے، چاہے وہ آپ کے والدین ہو یا کوئی بھی، تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس میں کوئی عبادت نہیں ہے، یعنی ان کی عبادت مقصود نہیں ہے. تو جب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے گا، ایسا کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے. حدیث میں ہے، ملعون من ذبح لغیر اللہ، لعنت کی گئی ہے اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کچھ ذبح کرے. اور پھر لحم خنزیر، اس کے لیے انشاءاللہ اس سبق پورا پڑھ کے پھر بات کروں کیونکہ بہت لمبا ہم چلے جائیں گے ایک ٹاپک پہ. میں چاہتی ہوں کہ آیتیں جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ اچھی طرح سمجھیں. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. کس کی طرف اشارہ؟ اہل کتاب کی طرف. کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی اللہ کی باتیں چھپاتے ہیں. کون سی باتیں؟ من الکتاب، جو کتاب میں سے ہیں، یعنی اللہ کے واضح احکامات لوگوں کو صحیح طور پہ نہیں بتاتے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. کچھ بتا دیتے ہیں جس میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے، اور جہاں انہیں سمجھ آتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، پھر ہمارے کاروبار بند ہوں گے، تو وہ پھر نہیں آگے بتاتے. سمجھ گئے کہ اہل کتاب ہوں، عالم ہوں، اور صحیح بات نہ بتائیں تو اس کے پیچھے غرض کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی مفاد ہو سکتا ہے. ایسے لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لے لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑے پیسے. یعنی اگر وہ بتاتے بھی ہیں تو کسی فائدے میں، کچھ کمائی کرنے کے لیے، کچھ دنیا حاصل کرنے کے لیے. اولئک، یہ لوگ، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، بڑا نقصان دہ سودا کر رہے ہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس آیت سے کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں. نمبر 1 کہ اللہ نے کتاب میں جو کچھ اتارا ہے وہ سارے کا سارا لوگوں کے سامنے کھولنا ضروری ہے. کچھ حصوں کو نہ بیان کرنا اور صرف اپنی مطلب کی آیتیں بیان کرتے رہنا، یا کوئی خاص چیزیں چن کر ہی قرآن سے بس وہی درس دیتے رہنا اور پورا دین لوگوں کے سامنے نہ رکھنا، بہت بڑا جرم ہے. کتاب کا علم چھپانا جرم عظیم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علم کا نشر کرنا واجب ہوتا ہے، علم کو پھیلانا واجب ہے، اور علم کو چھپانا جرم ہے. عموماً لوگ علم کیوں چھپاتے ہیں؟ اب سوچیں، اب آپ کو سوچنے کا وقت ہے، لکھنے کا نہیں. میرا سوال ہے، علم کیوں چھپاتے ہیں لوگ؟ کیا پیچھے وجہ ہوتی ہے؟ نالج از پاور. جب آپ کسی کو نالج دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک پاور مل جاتی. جب پاور آپ سے منتقل ہو کے اوروں کے پاس چلے گی تو آپ تو انسیکیور ہو گئے نا. تو کچھ لوگ بخل کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ اگر میں نے یہ سب کچھ دوسروں کو بتا دیا تو میری اجارہ داری کدھر رہے گی؟ دوسرے تو غلام نہیں بنے رہیں گے، آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے کیسے چلیں گے؟ پھر میری تو نہیں مانیں گے. ہاں، اویئرنیس، اور اویئرنیس سے لوگ ڈرتے ہیں. اگر ان کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں؟ پھر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ بخل سے کام لیتے ہیں. بخل وجہ ہوتی ہے. جیسے مال کا بخل ہوتا ہے نا، کہ کچھ لوگوں کے پاس مال آ جائے تو وہ کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے. تو اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس جب علم آتا ہے تو کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے. وہ صرف اپنی ہی اس کو اجارہ داری بنا لیتے ہیں، ایک طرح سے وراثت میں لے جاتے ہیں. صرف اپنے ہی بچوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں تاکہ بس وہی ہوں اور وہی امام بنے رہے، وہی لیڈر. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی اجارہ داری کی بھی ایک قسم ہوتی ہے کہ وہ، یعنی ایک اگر باپ عالم تھا تو اس نے اپنے بچوں کو محض اپنی گدی سنبھالنے کے لیے عالم بنایا، اور اوروں پہ وہ توجہ نہیں دی جو ان پر دی. اس کو بانٹا نہیں، پھیلایا نہیں، بلکہ ایک خاص چینل میں ہی رکھا کہ بس ادھر ہی. ہاں، اور اس کے پیچھے بھی غرض یہ ہے کہ ہمارے خاندان کی یا ہماری ذات کی جو ہے وہ ایک اجارہ داری بنی رہے، اوروں کو آگے نہیں آنے دینا ہم نے. جیسے کچھ لوگ ریسیپیز نہیں دیتے. کیوں؟ پھر میری تعریف کیسے ہوگی؟ اسی طرح
اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات ریسیپی دے دیتے ہیں مگر ایک انگریڈینٹ ہٹا دیتے ہیں تاکہ وہ اصل ذائقہ یا اصل چیز نہ بنے. جی ہاں. اچھا، ایک صورت تو یہ ہے کہ بخل کرتے ہیں کہ پھر ہماری جو شے ہے یا ہماری جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی، یا پھر دوسرے بھی اتنے سارے لوگ ہمارے برابر کے ہو جائیں گے تو پھر ہماری تو شان ختم ہو جائے گی. پھر ہم کیسے سب کے لیے ایک خاص فگر بنے رہیں گے اگر باقیوں کو بھی سب مل گیا. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے، یعنی دوسری قسم کتمان علم کی، علم چھپانے کی، یعنی پہلی قسم کیا ہے یا پہلی وجہ کیا ہے؟ بخل. اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی بیان کرے تو صرف اس وقت جب اس کو اس پر کوئی مال ملے، مال اور دنیا کے فائدے کی خاطر تو تیار ہو جائے، اور اگر مال نہ ملے پھر نہ وہ کام کرے. مثلا آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ دین میں کوئی ڈگری لے لیتے ہیں، پھر وہ چل نکلتے ہیں جاب کی تلاش میں. وہ کہتے ہیں کہ علم ہے ہمارے پاس، سیکھا ہوا ہم نے، اگر تم ہمیں جاب دو گے پھر تو ہم سکھائیں گے، اگر کچھ پیسے ہمیں دو گے اس پر پھر تو سکھائیں گے، اور اگر آپ ہمیں اتنی اور اتنی تنخواہ نہیں دیں گے تو پھر ہم نہیں سکھائیں گے، پھر ہم تمہارے کام نہیں آئیں گے. یہ بھی علم چھپانے میں ہی شامل ہے. اللہ نے آپ کو علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیں، اور اگر آپ کو اس پر اپنی دنیا برباد ہوتی نظر آئے تو آپ وہ کام ہی چھوڑ دیں کہ مجھے اس پر کچھ مل نہیں رہا، یا ایک جگہ کم مل رہا ہوں مگر ضرورت وہاں زیادہ اور آپ وہ چھوڑ کے چلے جائیں کہ مجھے وہاں 4 پیسے زیادہ مل رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر؟ جب علم والے ایسی، جیسے کہتے ہیں پنجابی میں، ہوچی حرکتیں کریں یا ایسی گھٹیا حرکتیں کریں کہ وہ دنیا کی خاطر اپنی ذمہ داریاں بھول جائیں اور کام نہ کریں جو انہیں کرنا چاہیے، یا جہاں سے مال ملے وہاں تو وہ پوری محنت کریں، اور جہاں انہیں کچھ نہ ملے وہاں وہ اللہ واسطے کچھ بھی کرنے کو تیار نہ ہو، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے، علم چھپانے میں. کیونکہ علم تو کیا ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں دو، اس میں یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ کہاں سے مجھے مال ملے گا اور کہاں سے نہیں ملے گا. تیسری بات، علم دے تو صحیح لیکن دنیاوی اغراض کی خاطر، شہرت کی خاطر، یا لوگوں سے عزت بٹورنے کی خاطر، یا اپنی اہمیت جتانے کی خاطر، یا کوئی منصب اور عہدہ حاصل کرنے کی خاطر، یا پھر کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کی خاطر، یعنی دنیاوی اغراض پیچھے ہوں، پھر وہ علم دے. یعنی وہ علم جو کسی غرض سے دیا جاتا ہے، جو کسی خاص پیچھے غرض ہے، کوئی لالچ ہے، کوئی غرض ہے، کوئی خاص فائدہ اٹھانا کسی سے مطلوب ہے، مقصود ہے، ہاں، یہ بھی بیچنے میں ہی آتا ہے اور یہ بھی علم چھپانے میں ہی آتا ہے. کیونکہ علم پہ تو سب کا حق ہے، جو بھی طلبگار ہے. یعنی اصل اس کی کیا شرط ہے کہ طلبگار ہو. آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ غریب ہیں اس لیے میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، یا آپ فیس نہیں پے کر سکتے. ایسا کرنا غلط ہے. جو طلبگار ہے خواہ وہ فیس پے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کتاب خرید سکتا ہے یا نہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی دینی تعلیم عموماً کیسے دی گئی ہے؟ فری دی گئی. یعنی اس پر مال یا معاوضہ وصول نہیں کیا گیا تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہے، ورنہ تو خلق خدا کی اکثریت جو ہے وہ اپنی محرومیوں کی وجہ سے محروم ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں کہیں بھی اگر کسی ضرورت کی وجہ سے، مثلا یہاں پر آپ کی کچھ مخصوص فیس رکھی گئی، اس کی ضرورت کیا تھی؟ ایک بلڈنگ ہے، اس کا رینٹ ہے، کچھ اور ضروریات ہیں یہاں جو اس کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، فرنیچر ہے اور چھوٹی چھوٹی بے شمار ضروریات. تو اب ان کو بھی تو کہیں سے پورا کرنا ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ اپنے مال کا ایک حصہ وقف کیا کرتے تھے. مال والے ہوتے تھے وہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے مال کو علم کی خدمت میں وقف کریں. اس لیے صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں ملتا جس نے زندگی میں کچھ وقف نہ کیا ہو. چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی چیز وقف کرتے تھے دین کے لیے. اور وقف کیا ہوتا ہے کہ قیامت تک یہ خریدی بیچی نہیں جا سکتی، بس یہ اسی کام کے لیے استعمال ہوگی. لیکن
فی زمانہ لوگوں کی چونکہ دلچسپی ختم ہو گئی، ان کے توجہ ساری دنیا کی طرف ہو گئی، اب اللہ واسطے کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں یہ جگہ لے لو، یا کوئی کہے کہ ہاں یہ سب چیز فی سبیل اللہ جو بھی آئے استعمال کرے، یہ سارے قرآن پاک میری طرف سے کیونکہ اللہ نے مجھے مال دیا، یہ سارا طالب علموں کو جو چاہیے یہ میری طرف سے. ٹھیک ہے الحمدللہ اب بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن گنتی میں کتنے مال والے ایسے ہیں کہ جو اپنے مال کا کچھ حصہ دین کے کام میں وقف کریں تاکہ ہر آنے جانے والے پہ خیر عام ہو. وہ چیز نہیں رہی. تو ضرورتاً اگر ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ حصہ رکھ دیا جائے تو بھی اس کو شرط یا لازم نہ کیا جائے، اس میں بھی پھر رخصت رکھی جائے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں دے سکتا تو اسے مجبور نہ کیا جائے، مانگا نہ جائے، پیچھے نہ پڑا جائے. تو یہ دنیاوی فائدوں کی خاطر یا مال کمانے کی خاطر یا کوئی دینی ادارہ اس لیے بنا لے کہ اس سے خوب مال کمائے گا کہ چلو یہ اچھا بزنس بن گیا، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. اور پھر اس کا پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ انسان کو جب تک فائدہ ہو کام کرے، اور جب فائدہ نہ ملے تو چھٹی کر جائے. مجھے کیا ملا، مجھے تو کچھ حاصل ہے، الٹا مجھے تو اپنی جیب سے دینا پڑ رہا، میں تو یہ نہیں کر سکتا. یہ نہ ہو. ہاں دوسرا کوئی عذر ہو سکتا ہے، کوئی بیماری عذر ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ عذر نہیں کہ انسان کہے مجھے چونکہ پے نہیں مل رہی اس لیے میں کام چھوڑ رہا ہوں، اور فلاں جگہ مجھے پے مل رہی ہے میں جا رہا ہوں. اللہ یہ کہ پھر فمن اضطر کی حالت ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں یا اور ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت میں انسان کو رخصت ہو سکتی ہے. ادروائز جس کے پاس بھی علم ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ علم وہ چیز ہے جو سب سے پہلا حکم ہے، اقرا پڑھو، پہلا کام ہے جو امت مسلمہ کو کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ چند آیتوں کے بعد دوسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے کہ جو لوگ علم میں سے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے قیمت لیتے ہیں اور دنیاوی فائدوں کی خاطر دین بیچتے ہیں یا دینی کام کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا. کیوں ان کی اتنی سخت سزا ہے؟ ایسے لوگوں کی یہ سزا اتنی سخت کیوں ہے جو دنیاوی فائدوں کی خاطر دین کا کام کریں یا دنیا کی خاطر دین کے پیچھے جائیں؟ کیوں اتنی سخت سزا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کے حق کی طلب میں رکاوٹ بن گئی، انہوں نے دوسروں کی آخرت برباد کی. آپ دیکھیں نا، علم تو ایسی چیز ہے جسے خوب عام کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے، پھیلائیں پھیلائیں پھیلائیں، دیں دیں دیں، تاکہ کوئی شخص جہالت کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑے. تو یہ لوگ ڈگریاں رکھے ہوئے، علم رکھے ہوئے، بند کر کے بیٹھے ہوئے، کس لیے کہ ہاں لاؤ اس کا بدلہ، لاؤ اس کا معاوضہ، پھر کھولیں گے اس پٹاری کو. تو یہ جرم ہے. اور جن لوگوں کی نیت میں یہ ہو تو وہ نیت بھی درست نہیں ہے. اسی لیے قیامت کے دن ایسے لوگوں پر اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہ کرے گا. کسی کا بات نہ کرنا سب سے پہلی علامت ہوتی ہے ناراضگی کی. جب کوئی آپ سے صحیح طرح سے سلام نہ کرے یا بات نہ کرے تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ ناراض ہو تم؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات بھی نہ کرے گا، کلام بھی نہ کرے گا، حالانکہ وہ بڑے بڑے عالم ہوں گے، بڑی بڑی ڈگریوں والے ہوں گے اور بڑے بڑے معزز شخصیتیں ہوں گی دنیا کی، لیکن اس سب کے پیچھے مکروہ کاروبار تھا دنیا اکٹھی کرنے کا. یا نیت کیا تھی؟ دنیا کے فائدوں کا حصول. تو ایسے لوگوں سے اللہ کلام نہ کرے گا، ولا یزکیہم، انہیں آگ میں پھینکے گا لیکن پاک نہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ اچھا جی، کیا کیا سبق سیکھے ہم نے؟ دیکھیے جو آیات ہم نے پڑھی اب تک، سب سے پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا سے کیا پتہ چلتا ہے جی؟ کہ بہت اہم حکم ہے، اور پھر ایمان والوں کو خطاب کیا گیا تو ایمان کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے. اور کیا حکم ہے؟ کلو من طیبات،
طیبات میں سے کھاؤ. کیا کیا چیز طیب ہوتی ہے؟ حلال اور ویسے بھی پاک ہو اور آپ کی صحت کے لیے اچھا ہو. یہ خبائث نہیں کھانے چاہیے، اور جو کھائیں وہ طیب ہو، یعنی آپ کو پسند بھی ہو اور صحت کے لیے بھی اچھا ہو، غذائیت بھی ہو اس میں. کیونکہ جو انسان کھاتا ہے اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ اس انسان کی صحت پہ ہوتا ہے اور شخصیت پہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے مزاج پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور بیمار ہونے کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ انسان کی آج کل کی غذا ہی ہے نا. آپ دیکھیں بیماری کتنی بڑھ گئی ہے، کتنی ہر طرح کی بیماریاں. ہاں، لیکن ہم سمجھتے ہیں نا کہ اچھا کھا رہے ہیں، اس کھانے میں بہت ساری چیزیں ملاوٹ ہیں، بہت ساری کیمیکلز ایڈ ہو گئی ہیں، بہت پروسیسڈ فوڈ کھانے لگ گئے ہیں ہم. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کینڈ فوڈ، بالکل بالکل پرزرویٹیوز وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ پروسیسڈ فوڈ جو ہے، اور کینڈ فوڈ جیسے یہ کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح بات ہے. اور آپ دیکھیے جو اگر آپ نے کھانا اگر اچھا کھایا ہو، یعنی جس میں غذائیت ہو اور مناسب مقدار میں کھایا ہو، اوور ایٹنگ نہ کی ہو، تو پھر کھانا آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے نا. کھانا کھا کے کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کو اسٹرینتھ ملنی چاہیے، کیونکہ کھانا کیا کرتا ہے آگے آپ کے سیلز میں جا کے ان کو نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن عموماً لوگوں کو جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے ان کا؟ لیزی ہو جاتے ہیں. کیا وجہ اس کی؟ کیونکہ وہ کاربز کھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ وہ ایسا کھانا کھا رہے ہیں جس سے کہ جسم پہ بوجھ پڑ گیا ہے. اس میں آئلز ایسے ہیں جو ان کے لیے صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں، اور بہت زیادہ آئلز ہیں یہاں پہ. اور یا پھر اس میں اتنی زیادہ کاربز ہیں، اتنی زیادہ شوگرز ہیں کہ وہ سست کر دیتی ہیں انسان کو. انسان کے جسم جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ اسی کام میں لگ جاتا ہے، اس کو ہضم کرنے کے کام میں. تو بہت ہی ضروری ہے، اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایمان والوں کے لیے کہا ہے، تو ایمان والوں کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنا، نیک کاموں میں زندگی گزارنا. تو لیکن اگر ہم اس طرح کے کھانے کھانے میں لگ جائیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ رکاوٹ بن گئی نا عبادت کے راستے میں. بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں، لوگوں کو ہماری خدمت کرنی پڑتی ہے. صحیح بات ہے نا. تو ہمیں بہت بہت خیال رکھنا ہے. آسان نہیں ہے، کیونکہ کھانے ہماری کمزوری ہے نا انسان کی. لیکن یہ ہے کہ یہ اب ہمیں ان آیات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ طیب کھانا عبادت ہے. اور کیسی عبادت ہے کہ آپ دیکھیے یا ایھا الذین آمنو کے متعلق ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یہ بڑا اہم حکم ہے. اس پہ عمل کرنا ایمان کا حصہ ہے نا ہمارا. اور اسپیشلی اگر ہمیں کچھ پتہ چلے کہ یہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، یعنی کوئی ہمیں تکلیف ہے اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیزیں ہیں، ان سے ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا. پہلے تو کھا لی تھیں، اب ہمیں پرہیز کرنا ہے ان سے. ہو سکتا ہے ہماری دوستیں کھاتی ہوں، ہمارے بچے بھی کھاتے ہوں، یا گھر والے باقی کھا سکتے ہوں، لیکن ہمیں پرہیز کرنا ہے کیونکہ ہماری طبیعت اجازت نہیں دے رہی، جسم اجازت نہیں دے رہا. کچھ ایسی تکالیف ہو جاتی ہیں کبھی کبھی، تو پھر ہم پہ کیا فرض ہوتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا کیا چیزیں آپ کے خیال میں طیب کھانوں میں آتی ہیں؟ جیسے یہ تو کہتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ کھاؤ، چیزیں طیب ہوں، تو اس میں کیا چیز ہوگی جو طیب ہو؟ بیلنس میں سب سے پہلے یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرح کے کھانے کھائے جائیں. یعنی جب آپ کھا رہے ہیں تو آپ جو یعنی گرینز ہے، سب سے زیادہ تو اسٹیبل ڈائٹ یہی ہوتی ہے، روٹی ہوتی ہے نا. تو روٹی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ عموماً اگر آپ نے وائٹ بریڈ کھا رہے ہیں تو میدے کی چیزیں کھا رہے ہیں. زیادہ تر لوگ بیکڈ چیزیں بڑی پسند کرتے ہیں، سب میدے کی بنی ہوتی ہیں. تو میدا تو اپنی اصل حالت میں ہوتا ہے. ویٹ جو ہوتی ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو بہت پروسیس کیا جاتا ہے، اس میں ساری غذائیت جو ہوتی ہے نا نکل گئی ہوتی ہے. تو اگر کھا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہول گرینز ہوں. اور بلکہ آج کل چونکہ جیسی ہماری کاشتکاری ہو گئی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ ہو گئی ہیں، ویٹ بھی ہو گئی ہے انفارچونیٹلی. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ملٹی گرینز کھائیں، یعنی اس میں جہاں گندم ہوتی ہے، گندم کے ساتھ اور بھی چیزیں ایڈڈ ہوں، یعنی سیڈز ہوں اس میں، اور یعنی گندم کے علاوہ اور بھی جو ہوں یا اوٹس، یہ جو بھی چیزیں اس میں ایڈ کی. ملٹی گرین بریڈز وغیرہ جیسے ملتی ہیں، یہ روٹی بھی آپ آج کل آٹا تو مل رہا ہے اس طرح کا بھی. تو کوشش کریں کہ جتنا آپ ملٹی گرینز والی بریڈ کھائیں جس میں زیادہ فائبر ہو. اور پھر آئلز بھی ہم ہیلدی یوز کریں، کیونکہ صحت سے بڑھ کے تو کوئی نعمت نہیں ہے نا. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو ہیلدی آئلز ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم تھوڑا سا پھر ہچکچاتے ہیں کہ ہم وہ نہیں لیں گے، ہم سستا والا لیں گے. لیکن پھر اس کا اثر کس پہ ہو جاتا ہے؟ ہماری صحت پہ نا. جو خراب آئل ہے نا اس کا سب سے برا اثر ہوتا ہے انسان کی صحت پہ. اور بلڈ پریشر وغیرہ جو ہے آپ دیکھیں اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ خراب آئلس یوز کریں. اب جیسے اولیو آئل کی تو قرآن میں بھی زیتون کے تیل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے نا. اسی طرح کوکونٹ آئل بھی ہیلدی ہے، ایووکاڈو آئل بھی ہیلدی ہے، اصلی گھی بہت صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے باپ دادا اصلی گھی میں کھانا بناتے تھے، ہے نا. لیکن یہ بس اب لوگوں نے سستے کے اس میں وہ کر دیا. اچھا، اس کے علاوہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم سبزیاں کھائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہے کہ ہمارے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ ہو گئی چیزیں،
پھر دیکھیں جو انوائرمنٹل پولیوشن بھی بہت زیادہ ہو گئی نا، چیزیں جیسے یہ جو دوائیاں ہیں، کیمیائی دوائیاں اسپرے کی جاتی ہیں کہ کیڑے مار دوائیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے ٹاکسک چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کو جسم سے نکالنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں کہ ہم ایسی چیزیں کھائیں جو بہت ہی ہیلدی ہوں. تو سبزیاں اس کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ ہماری ڈائٹ میں سبزی بہت یعنی زیادہ مقدار میں شامل ہو، اور پکی ہوئی بھی اور فریش بھی، ٹھیک ہے. اور سلاد وغیرہ کھائیں. سلاد سے لوگ بڑے بھاگتے ہیں تو سلاد کھانے کا بہترین طریقہ یہ کہ اس کے میں کوئی ڈریسنگ بنا لیں، اور بڑی ہیلدی ڈریسنگ ہے کہ اگر آپ اس میں لیمو اور ونیگر ڈال دیں یا لیمو ڈال دیں، اور تھوڑا سا اس میں آئل مکس کر کے تھوڑا سا ہلکا سا سی سالٹ ڈال دیں، اور تھوڑا سی بلیک پیپر ڈالیں، تو بہت مزے کی بنتی ہے. تو کوئی نئی ریسیپیز آپ آپس میں شیئر کریں، ٹھیک ہے. یہ جو ہم نے ماشاء اللہ ہمارا ایک وہ ہے بھی گروپ بھی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اچھی اچھی ریسیپیز، ہیلدی ریسیپیز شیئر کریں. اور آج آپ نے گھر جا کے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو پینٹری ہے، جو آپ کی جہاں پہ آپ نے چیزیں اسٹور کی ہوتی ہیں، ان میں کون سی چیز طیب ہے، حلال تو ہوں گی الحمدللہ، کون سی چیز طیب اور کون سی نہیں ہے. تو کینڈ فوڈ کیا ہوں گے پھر سارے وہ طیب میں نہیں آئیں گے نا، کیونکہ اس میں پرزرویٹیو ڈلے ہوں گے، اور آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور کتنی سبزیاں پڑی ہوئی ہیں ہمارے فریج کے اندر، اور ہم نے پھر لے کے بھی آنی ہے. تو کوشش کریں. ہاں دالیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں، بینز وغیرہ بھی، آپ اگر ہضم ہو جائے انسان کو تو بہت اچھی ہے. بس صرف ایک ہے کہ آلو جو ہوتے ہیں نا، اس میں بہت زیادہ کاربز ہوتی ہیں، تو آلو کو ذرا تھوڑی مقدار میں کھانا چاہیے. اور ایک اور بہت اہم چیز جو ہمیں کھانی چاہیے نا، وہ ہے ہماری ڈائٹ میں فائبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی سبزیاں جو فائبر پرووائڈ کرتی ہیں، اسی طرح ہول گرینز ہمیں فائبر پرووائڈ کرتے ہیں. اور اگر ہم اور ایڈیشنل فائبر لے لیں، جیسے چیا سیڈس ہیں، یا سیلیم ہسک جس کو اسپول کا چھلکا کہتی ہے، اسپول کی بھوسی بھی آپ نے سنا ہوگا، تو یہ ہم کوشش کریں کہ روز کھایا کریں. تو اس سے بھی، کیونکہ یہ کیا کام کرتا ہے، صفائی کا کام کرتا ہے نا. ویسے تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہماری آنتیں جو ہے نا وہ صاف ہوں. اور دوسری جو ایک چیز ہمیں اوائڈ کرنی ہے نا، وہ آج کل بہت ہی یعنی جو شوگر، جو میٹھا ہے، کیونکہ ریفائنڈ شوگر ہے. اب کئی دفعہ ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، لیکن وہ کیسا میٹھا کھاتے تھے؟ کھجور کھاتے تھے. یہ جو ریفائنڈ شوگر ابھی بنی ہے تو فیکٹریز میں بنتی ہے، یہ اس زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی نا. اور بہت کتنا وہ کھاتے تھے، ایک بہت کم مقدار میں، ایک یعنی میٹھا اس طرح تو نہیں ہوتا تھا. شہد کھا لیا، اور شہد بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنا کھانا ہوتا ہے، ایک ٹیبل سپون یا کچھ اتنا ہی بس انسان کھاتا ہے، ذرا سا منہ میٹھا کرنے کے لیے. لیکن اب کیا ہو گیا آج کل کہ لوگوں کی میٹھے سے مجھے کھانا ذرا سا کھایا اور زیادہ کیا کھا لیا، میٹھا کھا لیا. شادیوں میں لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ میٹھا اتنا شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو. تو میٹھا جو ہے نا، اسپیشلی جو ریفائنڈ شوگر سے چونکہ بنا ہوا ہے، تو یہ آپ کے اندر جا کے بہت بہت نقصان کرتا ہے، بہت نقصان. جی جوائنٹ کا پین، کینسر کے لیے بھی اس کی وجہ بتائی گئی ہے. جن لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی باڈی میں جا کے انفلیمیشن کرتا ہے. اور یہ میٹھا جو ہے اسپیشلی یہ جو ہم خواتین ہیں نا، ان کو اثر کرتا ہے، ان کے ہارمونس پہ اثر انداز کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو بہت بہت خیال رکھنا ہے. آپ دیکھیں یہ بہت ساری بیماریاں جیسے فائبرائڈز ہیں، لڑکیوں میں ہوتے ہیں، انڈومیٹریوسس کا آپ نے سنا ہوگا، پی سی اوز، پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کا آپ نے سنا ہوگا. یہ ساری میٹھے سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ہماری اووریز پہ جا کے اثر کرتی ہے. تو ہمیں بہت. پھر اسی طرح پیریڈز میں آپ دیکھیں گے ارریگولر پیریڈز ہو جاتے ہیں، بلیڈنگ، استحاضہ جسے کہتے ہیں، ارریگولر بلیڈنگ وغیرہ، یہ بہت ریلیٹڈ ہے ہمارے ڈائٹ سے اور شوگر کے انٹیک سے. تو یہ ہم نے انشاءاللہ اس کو بالکل اپنی ڈائٹ سے نکالنا ہے. اور یہاں پہ کیا لکھا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اتنی ساری طیب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، تو ان میں سے ہم لیں. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور طیب کھانا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو یہ عبادت سمجھ کے آپ کریں. مشکل ہوگا لیکن اس سے بہت ثواب ملے گا آپ کو. چلیے اب تفسیر کی طرف واپس آتے ہیں. اعوذ باللہ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. یہاں دلالت کیا ہے؟ حق کا چھپانا. اور ہدایت کیا ہے؟ حق کا پھیلانا. ان دو لفظوں کو سمجھیے. دلالت کو کس چیز سے؟ دلالت کا معنی گمراہی. گمراہی کس کو کہا گیا؟ حق کا چھپانا. یعنی یہ لوگ سب کچھ جان کے پھر انجان بن گئے. اور ہدا کیا ہے یہاں؟
حق کا پھیلانا. تو انہوں نے کیا کیا؟ حق کے پھیلانے کے کام کو چھوڑ کر حق کو چھپانے کا وتیرہ اختیار کر لیا. علم حاصل کر کے اس کو ضائع کر دیا. اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ ان ملکوں میں جہاں بالکل مواقع کم ہیں، بالکل مواقع نہیں ہے لوگوں کے پاس سیکھنے کے، اور جو جگہ بنی ہوئی ہیں وہاں پر بھی کوئی صحیح علم والے بعض اوقات نہیں ہوتے، یا ہوتے بھی ہیں تو اویلیبل نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو ان کی اتنی استطاعت اور وسعت نہیں کہ وہ سب کچھ کر سکے. اس لیے جن کے پاس تھوڑا بھی ہو تو انہیں بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالا کرے، اپنے اوقات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ، یعنی کہ یہ فی سبیل اللہ خیرات ہی ہے علم کی. یعنی آپ کو بتایا تھا نا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پاکیزہ کلمہ کیا؟ صدقہ ہے. آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ صدقے کی بہترین قسم ہے. کسی کو کچھ اچھی بات سکھا رہے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس علم ہو اور پھر وہ محض سستی کے مارے یا محض غفلت یا محض کسی اور وجہ کے اس کو دوسروں تک نہ عام کریں، نہ دیں، نہ پہنچائیں، تو ان کی سخت پوچھ. حضرت ابو ہریرہ جب احادیث بیان کرتے تو کہتے تھے اگر یہ 2 آیتیں نہ ہوتی قرآن میں تو میں تم کو اتنی حدیثیں نہ سناتا. یہ 2 آیتیں مجھے چین نہیں لینے دیتی کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں دے دوں سب کچھ. آج ہم میں سے کسی کی 2 آیتیں آتی ہے سمجھ؟ یہ 2 آیتیں پتہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کو عام کرنے کی بجائے اس کو چھپاتے ہیں وہ دراصل مغفرت کے بدلے عذاب مول لے رہے ہیں، اور پھر اپنی اس روش سے باز ہی نہیں آ رہے. اتنا کچھ پتہ چل جانے کے باوجود باز نہیں آ رہے. فرمائے فما اصبرہم علی النار، کس چیز نے ان کو آگ پہ اتنا صابر کر دیا؟ ان کو نہیں معلوم کہ اس عمل کا انجام آگ ہے؟ یہ اپنا وتیرہ طریقہ چھوڑ ہی نہیں رہے، اس چیز کو عام کر ہی نہیں رہے، اسے کھول ہی نہیں رہے، اسے بیان نہیں کر رہے. اور پچھلی آیت آپ کو معلوم ہے جس میں خاص طور پر کتاب کے بیان کرنے کی بات تھی. کون سی آیت تھی بلا؟ آیت نمبر ہے 159 کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے بینات میں سے نازل کیا اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو کتاب میں رکھا تھا. یعنی یہ کتاب کس کے لیے؟ ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور وہ اس کو بس اپنے تک رکھ کے بیٹھے ہیں، خوش ہیں. ہم عالمہ فاضلہ بن گئے، ہم نے ڈگری لے لی اور بس اب کافی ہے، ہماری شان بن گئی، ہمیں کریڈٹ مل گیا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اس کے بعد اب ہم جو بھی طریقہ اختیار کریں وہ سب جائزہ ہمارے لیے. اور میں فما اصبرہم علی النار، ان کو نہیں پتا کہ کتنا بڑا جرم ہے، انہیں نہیں پتا کہ علم کا چھپانا عذاب کا خریدنا ہے. تو یہ عذاب خرید کے اس پر کیسے صبر کیے ہوئے ہیں. یعنی ان کے اس رویے پر تعجب ہے، حیرانگی ہے. یہ فعل تعجب ہے نا، ما اصبر، تعجب ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنی روش چھوڑتے نہیں، توبہ ہی نہیں کرتے. کیونکہ پچھلی آیت میں ساتھ کیا تھا؟ الا الذین تابوا، تو جو توبہ نہ کرے اور ڈٹائی سے جمے رہے اپنے اس طریقے پر، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ آگ ہے. اور پھر کس طرح یہ صبر کیے میں آگ پر؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذالک، یہ عذاب اس لیے ہے، یہ سخت سزا اس لیے ہے، بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا تھا. یعنی کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کتاب کس لیے آئی ہے بتائیے؟ حق کو باطل میں فرق کرتی ہے نا. کتاب حق کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے کہ تمہارا رب کیا چاہتا ہے، درست طریقہ کیا ہے. یہاں عذاب کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو عذاب اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب اس لیے اتاری تھی کہ لوگوں تک حق پہنچایا جائے، اور انہوں نے اس کو چھپا دیا، بند کر کے رکھ دیا. تو جو کتاب کے اتارے جانے کا مطلوب تھا،
مقصود تھا، وجہ تھی، وہ تو پوری نہ ہوئی. یعنی مثلا ہمیں کتاب کا علم مل رہا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں سے بہت سے لوگ اپنے لیے پڑھتے ہیں، ہمیں ثواب ہوگا اتنا، یہ مجھے پتہ چل جائے گا کیا صحیح کیا غلط ہے تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ وہ نعمت ہے جو صرف اپنے لیے نہیں ہوا کرتی. اسی لیے صحابہ کرام وہ کہتے ہیں نا، ہم خود پڑھیں گے، ہم ضرور اپنی عورتوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ آگے وہ آگے وہ آگے، کیونکہ ان کے اندر ڈے ون سے یہ بات بہت اچھی طرح واضح تھی کہ اللہ نے جو حق اتارا ہے یہ لوگوں کے لیے، سب انسانیت کا ورثہ ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، یعنی اللہ نے تو اصل حق بیان کیا تھا، لیکن لوگوں نے تعویلیں کر کے اس میں اختلاف کر لیا، اور پھر اتنا آگے بڑھ گئے اختلاف مخالفت میں کہ واپس آنے کے بھی کوئی چانسز نہیں. یعنی باہمی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، اور جہاں اختلاف اور فرقہ واریت ہوتی ہے وہاں پھر کیا ہوتا ہے، ہر گروہ اپنی مرضی کی آیتیں اور اپنے مرضی کے احکام نکال کے بیان کرتا رہتا ہے، اور پورا دین سامنے نہیں لایا جاتا لوگوں کے. آج بھی آپ دیکھیں جتنے فرقے ہیں یا جتنے مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں، اگر آپ ایک کی مسجد میں جائیں تو وہ کیا بیان کریں گے؟ جو ان کا اپنا نقطہ نظر ہے اسی پر بیس چیزیں لالا کے سامنے رکھیں گے اور باقی سچ پا دیں گے. دوسرا کیا کرے گا؟ اپنی مرضی کی چیزیں بیان کرے گا، باقی نہیں ذکر کرے گا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کو تو انسان لے لے جو اس کی مرضی کا ہے اور بعض چھوڑ دے کہ جو اس کی مرضی کے خلاف جاتا ہے، اور لوگوں کو کہے دیکھو میں تو قرآن پہ چلتا ہوں اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اصل ضرورت کس چیز کی تھی کہ حق پورے کا پورا بیان کیا جائے جو الکتاب کے اندر ہے. لیکن جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ محض ضد کا شکار ہیں، عداوت کا شکار ہیں، مخالفت میں اتنے دور نکل گئے ہیں کہ ان کو اب نہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی وہ ماننے کو تیار ہیں. تو جب صورتحال یہ ہو جائے کہ کوئی شخص ضد میں آ جائے تو پھر اس کو حق نظر نہیں آتا، وہ اپنی مرضی کے خلاف جو آیت آتی ہے اس میں کو تعویل کر لیتا ہے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے. اچھا دیکھیے جو آخری آیت ہے نا کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اللہ نے اس کتاب میں حق اتارا ہے، اور لوگوں نے حق لینے کی بجائے کیا کیا؟ اختلاف شروع کر دیے اور بحث مباحث اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے سے روک رہے ہیں اور آپس میں ٹکرا رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ضد کی وجہ سے ہے، اناد کی وجہ سے. ورنہ جس کی اصل حق کو بیان کرنے پر توجہ ہو تو پھر وہ سائڈ ریلیونٹ ایشوز میں نہیں پڑتا، پھر اس کی زندگی کا مقصد اور طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. اس میں بھی اور پچھلے سبق میں بھی جو شکر گزاری کی بات تھی نا، تو بات یہ ہے کہ ہم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے، اور ہمارے اندر یہ بار بار شکایتی رویے اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا ظرف چھوٹا ہے. ظرف چھوٹا ہے. ظرف کس کو کہتے ہیں؟ برتن کو. یعنی جو ہماری اندر کے دلوں کی جو وسعت ہے، ہمارا جو اندر ہے اس میں صلاحیت ہی نہیں کسی چیز کو سمیٹنے کی. اس کے بارے میں وہ کہانی آپ نے سن رکھی ہوگی. ایک شخص بہت ہی نالاں رہتا تھا، بہت ہر وقت شکوے شکایت، ناراض. تو اس کو ایک بوڑھا ماسٹر تھا، اس نے اس کو سمجھانا چاہا. ویسے تو وہ بات سنتا نہیں تھا، تو اس نے اسے ایک طریقہ اختیار کیا. اس نے ایک پانی کا گلاس لیا اور اس میں اسے کہا کہ ایک نمک کا چمچ ڈالو اور اس کو ہلاؤ اور پی لو. جب اس نے ایک گلاس پانی میں ایک نمک کا چمچ ڈال کے پیا تو اس نے تھوک دیا کہ یہ تو اتنا کڑوا پانی. پھر اس کو وہ ہاتھ پکڑ کے اس کو لے گیا ایک ندی کے پاس. تو اس نے کہا اچھا ایک چمچ نمک جو ہے وہ ندی میں ڈالو اور اس کے بعد اس کا ایک گھونٹ پیو. تو
جب ندی میں نمک ڈالا اور اس کے بعد پانی پیا تو پانی میٹھا تھا. اس نے کہا فرق یہی ہے، گلاس میں چونکہ پانی کم تھا، گلاس کا ظرف چھوٹا تھا، برتن چھوٹا تھا، لہذا نمک کا چمچ جو ہے وہ اس میں بہت شدت دکھا گیا اور کڑوا ہو گیا. لیکن بہتی ندی کا ظرف بہت بڑا، تو اس میں آپ 1 چمچ کے 1000 چمچ بھی ڈالیں تو وہ کڑوا نہیں ہوگا. اسی طرح جو لوگ تنگ دل ہوتے ہیں، تنگ ذہن ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، چھوٹا ظرف ہوتا ہے جن کا، شارٹ سائٹڈ اور چھوٹے دل والے، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی تکلیف آئے خوب چلائیں گے، ذرا سی کوئی مشکل آئے خوب آویلا کریں گے، کوئی چھوٹی سی نعمت کم ہو جائے خوب آویلا کریں گے، کیونکہ ظرف ہی نہیں ہے، بات بات پہ آپے سے باہر ہے. اس کے برعکس جن لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، جن کے اندر وسعت ہے، جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے بیٹھ نہیں جاتے. وہ ان چیزوں کے پاس سے اس طرح اذا مروا باللغو مروا کراما، جو لغو کے پاس بےہودہ، فضول، بیکار اور ایسی چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بہت معزز طریقے سے گزرتے ہیں، وہ چیز ان کو بادر نہیں کرتی. تو ہم بھی شکر گزار کیوں نہیں ہوتے کہ ہمارا ظرف ہی نہیں، ہم نعمتوں کو محسوس ہی نہیں کرتے، ہمارے اندر وسعت ہی نہیں، دل کھلا ہی نہیں کہ ہم اپریشیٹ کر سکیں. اپریسیشن ہے ہی نہیں. شکر گزاری کیا ہے؟ ایک طرح سے اعتراف کرنا. اعتراف جو بندہ کرتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے تو فوراً اگلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، تعریف، اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے. یہی شکر گزاری. اس کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور ہم اسے نہیں بتاتے تو یہ بھی علم چھپانا ہے؟ نہیں، یہ علم چھپانا نہیں ہے. اگر آپ یہ جانتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور پھر وہ کر رہا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے. اور اگر آپ کو یہ ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے اور وہ جہالت میں غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو لازمی بتائیں. اور اگر کوئی غفلت کا شکار ہے تو پھر اصل چیز وہ بات بتانا نہیں ہے، اصل چیز پھر کیا ہے؟ غفلت کا علاج. دیکھیں نا، یہاں پر مثلا آپ کا بھائی ہے، مثلا وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے اور آپ اسے بتا بھی چکی ہیں اور اس کو خود بھی پتا ہے کہ وہ غلط ہے اور پھر بھی وہ کر رہا ہے. تو اب آپ کیا کریں گی؟ اب آپ یہ نہیں کریں گی دوبارہ اس کو بتائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ دوبارہ بتانے کی بات نہیں ہے، علاج کی بات ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ اسے یہ کہیں یہ غلط ہے چھوڑ دو، غلط ہے چھوڑ دو، وہ کہے گا ہاں مجھے پتا ہے غلط ہے میں نہیں چھوڑتا. یہ نہیں ہے اس کا طریقہ. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ وجہ ڈھونڈیں گے کہ یہ کیوں کر رہا ہے اور اس وجہ کا علاج کریں گے. جب تک دلوں میں خدا کا خوف نہیں، دلوں میں خدا کی عظمت نہیں، خدا کی محبت نہیں، صرف حکم بتا دینے سے بات نہیں بنتی. ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہے کہ اصل حکم بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا نا، یہ بتائیں. ڈائریکٹ یہ نہ کہیں یہ کام کرتے ہو یہ شرک ہے، وہ کرتے ہو وہ شرک ہے، یہ حرام ہے وہ حلال ہے. یہ اس طرح صرف فتوے دیتے رہنے سے، یہ صرف ججمنٹس پاس کرتے رہنے سے لوگ نہیں مانا کرتے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا. یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، اس سے پہلے کیا کہا؟ ذرا سامنے لائے نا آیت رکھے سامنے اپنے. کیا کہا پہلے؟ انداز دیکھیں نا، حرام کرنے کا بھی انداز دیکھیں. پہلے کیا کہا؟ کھاؤ. پازیٹو بات ہے، پہلے کھاؤ، سب کھا سکتے ہو، کھاؤ، اللہ کا شکر کرو. ہاں، حرام تو بس یہ ہے. اچھا ہم کس سے شروع کرتے ہیں؟ یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. اچھا بھی کیا کرو یہ کوئی نہیں بتاتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا جیل خانے میں؟ اگر آپ نے ابھی نہیں سورۃ یوسف پڑھی، انشاءاللہ آگے قرآن آپ کو واضح کرے. کئی سال تک جیل خانے میں رہے تھے، لیکن اٹھ کے ہر روز لوگوں کو نہیں ڈنڈا پکڑ کھڑے ہوتے تم یہ غلط کرے تم یہ نہیں. اپنا اخلاق اور کردار اور مدد کا انداز اور اپنا ایک طریقہ ان کا اتنا اچھا تھا. ایک تو شخصیت ایسی تھی بذات خود کہ جب
ان لوگوں کو خواب آئی تو پورے جیل خانے میں کتنے لوگ ہوتے، بے شمار لوگ ہوتے، ان میں سے وہ شخص نظر آئے کہ ہاں اس کی بات قابل اعتبار ہو سکتی، میں اس سے جا کے پوچھوں۔ سب سے پہلا کام ہے اپنا اعتبار بٹھائیے، لوگوں قابل اعتبار بنیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم قابل اعتبار نہیں تو لوگ ہماری بات کیوں سنیں گے، یا ہمارے صرف ایک فیصلے کو کیوں مان لیں گے؟ وہ کہیں گے ہمیں پتہ، جاؤ تم چپ رہو، تم اپنے آپ کو دیکھو، مجھے نہیں دیکھو۔ تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی شخصیت کے اندر بھی صبر، تحمل، خیرخواہی، اخلاق اور احسن معاملہ لائیں، تاکہ لوگ توجہ کریں، لوگ خود کہیں کہ ہاں بتاؤ ہم کو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تیاری ہے نا بتانے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیوں کہتی ہوں لائنیں درست کر لو، ہل جل مت کرو، ادھر ادھر نہ گھومو، چال میں وقار، بات میں وقار، انداز میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علم کا حصہ ہیں۔ یہاں آپ اس لیے نہیں صرف آتے کہ چند لفظوں کا ترجمہ آپ کو آ جائے اور چند آیتوں کا تفسیر آپ لکھ لیں، نہیں، یہ سب بھی اس کا حصہ ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ جگہ کیسے نظر آتی، ہم کس ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں، کام کیسے کر رہے ہیں، چل کیسے رہے، معاملہ کیسے کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی کا حصہ ہیں۔ اور اگر یہ نہیں تو دین خوبصورت محض کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے نہیں نظر آئے گا۔ تو یہ جو آخری جملہ ہے نا کہ لوگ کیسے مانیں، نمبر 1 تو لوگوں کی بیماری ڈھونڈیں کہ ان کی وجہ کیا ہے، نمبر 2 خود کو قابل اعتبار بنائیں کہ لوگ آپ کی بات پہ ٹرسٹ کر سکیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس پر کام کریں انشاءاللہ اور اللہ سے مدد مانگیں، تو ایک وقت آئے گا کہ سب آج آپ کی مخالفت کر رہے ہیں نا، کل ایک ایک بندہ سارے دکھ آ کے آپ کو سنائے گا، سب کو چھوڑ کے آپ پہ بھروسہ کریں، آپ مجھے بتائیں جو آپ کہیں گے میں وہ کروں۔ اور یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس صبر اور انتظار سے، اور اپنے آپ پر کرنے سے، انٹروورٹ یعنی اپنے اوپر کام کرنے سے کہ مجھے کس وقت میں کیا کرنا ہے، حکمت سے۔ تلاوت سنیے نا آیات کی۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.